رمضان المبارک کا مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ اس میں مختلف انداز سے نیکی اور بھلائی کے کام کیے جاتے ہیں۔ یہ بات احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ دوسرے مہینوں کے مقابلے اس میں ثواب کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس مبارک مہینے میں صلہ رحمی، اقربا پروری اور صدقہ و خیرات کے ذریعے بھی نیکیاں حاصل کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں تو عام دنوں میں جود و سخاوت کے دریا بہایا ہی کرتے تھے، مگر دریائے کرم رمضان میں اور زیادہ جوش میں آ جایا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس سلسلے میں فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، مگر ماہ رمضان میں آپ ہر قسم کی خیر کے لیے تیز ہوا سے بھی زیادہ فیاض ہو جاتے تھے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں بیان فرماتے ہیں، جس طرح تیز ہوا کا فیض عام ہوتا ہے اور اس کا فائدہ ہر چیز کو جلد مل جاتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیزی کے ساتھ لوگوں کو فیض یاب فرماتے تھے۔ لطائف المعارف میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و فیاضی کا دائرہ وسیع تھا۔ آپ لوگوں کو مال سے بھی نوازتے تھے اور علم و معرفت سے بھی فیض یاب کرتے تھے، اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کرتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے اور ان کی مختلف ضروریات پوری کرتے تھے، یعنی صدقہ و خیرات اور اس کے علاوہ لوگوں کی مدد کرنا ایک بہت فضیلت والا کام ہے۔ صدقہ و خیرات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک صدقہ اللہ عز و جل کی غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے، یعنی صدقہ رب کے غضب کو روکتا ہے، آگے ڈھال بن جاتا ہے، اور بری موت جو آنے والی ہوتی ہے اس کو بھی دور کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک صدقہ اور صلہ رحم ان دونوں سے اللہ تعالی عمر بڑھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے اور مکروہ اور اندیشے کو دور کرتا ہے، یعنی صدقہ ایک ایسی چیز ہے اور صلہ رحمی کہ ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اس سے یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ عمر جو ہے یعنی کہ پہلے 50 سال تھی اب 100 سال ہو گئے، نہیں، بلکہ اس میں برکت آ جاتی ہے، وہ 50 سال والی عمر بھی 100 سال کے برابر لگنے لگتی ہے، یعنی بندہ اس میں اچھے کام نیکیاں اور زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ اس کے اندر یہی کوشش کرتا ہے کہ جس طریقے سے 100 سال والے کو زندگی ملی میں بھی اسی طریقے سے اتنی عبادات کر لوں۔ اور اگر کوئی بندہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک و صاف کر دے تو اسے چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ کا دیا ہوا مال کثرت سے خرچ کرے، کہ اسی میں اس کے لیے بھلائی اور اضافہ ہے، جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، صدقہ سے کسی کے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ صدقہ و خیرات مال میں اضافہ اور برکت کا سبب ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ اسی قسم کی ایک حدیث پاک نقل کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرائض کے بعد سب اعمال سے زیادہ پیارا عمل مسلمان کا جی خوش کرنا ہے، یعنی اللہ کے ہاں فرائض کے بعد سب سے زیادہ جو اچھا عمل ہے وہ کسی مسلمان کے دل کو خوشی دینا ہے، مسلمان کو خوشی پہنچانا ہے۔ صدقہ خیرات لوگوں کا دل خوش کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی حاجتیں پوری کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جتنی بھی باتیں ہوئی، یعنی انسان ویسے تو صدقہ و خیرات کرتا ہی ہے، لیکن رمضان المبارک میں جہاں ہر نیکی کا بدلہ بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے، وہیں مال خرچ کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالی بدلہ اچھا عطا فرماتا ہے، اور یہ اس کی شایان شان نہیں ہے کہ کوئی اس کی بارگاہ میں دے اور وہ اس کو نہ دے۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت رابعہ بصریہ
رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خرچ کیا اور آپ کو یقین تھا کہ رب 10 عطا فرماتا ہے، دروازہ تھوڑی دیر کے بعد بجا، وہ 7 روٹیاں لے کر آیا، یعنی آپ نے ایک روٹی خرچ کی تو بدلے میں 7 آئی۔ آپ نے کہا یہ ہماری نہیں ہے، جو غلامہ گئی آپ کی دروازے پہ لینے کے لیے، آپ نے کہا یہ ہماری نہیں ہے، وہ واپس کرائی۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دروازہ بجا تو وہ 10 تھی، آپ نے لے لی۔ کہا یہ، اس غلامہ نے پوچھا کہ پہلے 7 آئی تھی آپ نے واپس کر دی، اب 10 آئی آپ نے رکھ لی۔ کہا میں نے جس کو دی تھی نا اس کا وعدہ ہے 1 کے بدلے میں 10 دیتا ہوں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں 1 دوں اور وہ مجھے اس میں سے گھٹا کر دے۔ کہا نہیں، وہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرض کو 70 کے برابر دے سکتا ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھیے وہ 1 کے بدلے میں 10 بھی دے سکتا ہے اور بڑھا چڑھا کر 700 بھی عطا کر سکتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہیے۔